نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہم نے کل سورہ بینہ کمپلیٹ کی، اور جب سورہ بینہ ہم نے کی تھی، کیونکہ ہم یہ قرآن مصحف کے اعتبار سے الٹا پڑھ رہے ہیں نا پیچھے سے، تو سورہ قدر آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہم نے جب سورہ بینہ میں یہ دیکھا تھا کہ اس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ سورہ قدر پہلے سورہ علق رکھی، پھر سورہ قدر اور پھر سورہ بینہ، کیونکہ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ قرآن کب نازل ہوا ہے نا، اور پھر بینہ میں بتایا کہ اس کے ساتھ رسول کو کیوں بھیجا گیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ قدر پڑھیں گے، اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جو سورہ قدر ہے اس میں ہم پڑھیں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کس کو پتہ ہے؟ بتائیے، مائک انمیوٹ کیجیے، بتائیے جی، بتائیں۔ شب قدر کی رات جو رمضان میں رہتی ہے۔ شب قدر کی رات جو رمضان میں رہتی ہے، جی۔ اور کوئی بتانا چاہے گا کچھ؟ جی ماشاءاللہ، عائشہ بالکل صحیح۔ اور کچھ بتانا چاہیں؟ 1000 رات اس میں قرآن نازل ہوا، ماشاءاللہ۔ اور آپ کی لیلۃ القدر کے ٹائم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی گئی تھی نا؟ نہیں، ایسا تو کہیں کسی حدیث سے نہیں پتہ چلتا کہ لیلۃ القدر میں معراج ہوئی تھی انہیں، ٹھیک ہے، ایسا تو کہیں نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ ہماری جو آخری عشرے کی راتیں ہوتی ہیں، طاق راتیں نا، اوڈ راتیں ہوتی ہیں، اس میں ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا۔ اچھا، ابھی باقاعدہ تفسیر تو میں شروع کروں گی، یہ میں اپنی طرف سے آپ سے باتیں کرتی ہوں پہلے تھوڑی سی، کہ اس کے لیے ایک رات کو خاص کہا گیا کہ یہ خاص رات ہے، یہی لیلۃ القدر ہے۔ کون سی رات کو کہا جاتا ہے؟ کون سی رمضان کی رات کو کہا جاتا ہے؟ 27 رمضان کو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ خاص رات ہے، یہی شب قدر ہے، اور آپ دیکھیں موسٹلی لوگ اسی رات کو جاگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 10 جو راتیں ہوتی ہیں جو آخری عشرے کی، اس میں سے طاق رات جاگنا ہے۔ بلکہ جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ طاق رات کا حساب تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں ہمارے یہاں 25ویں شب ہے تو مکہ میں وہ 24ویں شب ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا، اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ چاند تو الگ الگ دکھتا ہے ہر جگہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم 10 کی 10 راتیں ہی جاگ لیا کریں، کیونکہ وہ طاق رات کون سی ہو رہی ہے، کس حساب سے ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ یا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کا جو ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس میں بھی کئی بار اختلاف ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ میں چاند دکھ جاتا ہے، ہمارے یہاں نارتھ میں چاند نہیں دکھتا، اور تو وہاں پہ ساؤتھ انڈیا میں تو سیلیبریٹ بھی کر لیا جاتا ہے عید کو ایک دن پہلے،
ہے نا, یہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم ان 10 راتوں کو جاگ لیں گے تو کوئی مشکل بات تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی. سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے نا. چلیں خیر انشاءاللہ تفسیر جب ہم پڑھیں گے تو ساری چیزیں میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں گی. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے, یہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں شب ہی ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ الگ الگ احادیث میں ہمیں ملتا ہے, کہیں پہ 23ویں شب کہی, کہیں پر 29ویں شب کہی. ٹھیک ہے, تو کسی ایک بات کو لے کے ہم نہیں بیٹھ سکتے. کہیں صحابہ نے 27 شب بھی کہا کہ 27 شب ہی لیلۃ القدر ہے, کہیں آپ پڑھو گے کہ 29ویں شب لیلۃ القدر ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس میں ہی عبادت کریں, خاص طور پر عبادت کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم نے. یہ انا پلس نا مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے, انا مطلب بے شک, ہم نے کئی بار پڑھا ہے. اور کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں جب نا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. بے شک ہم نے. انزلنا, اب یہاں بھی نا آیا مطلب ہم نے, نازل کیا ہم نے. ہو یعنی اسے. ٹھیک ہے, گرامر والے اسٹوڈنٹس بہت اچھے سے جانتے ہیں نا, ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کو. تو بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے اسے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ, ابھی صرف ٹرانسلیشن کر رہی ہوں میں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تفسیر آگے پڑھیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ 2 بار ہم نے استعمال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, یہاں پر اللہ تعالیٰ 2 بار ہم یوز کر رہے ہیں. دیکھیں, انا بے شک ہم نے, انزلنا نازل کیا ہم نے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو وکیبلری اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے ہم نے نازل کیا اس کو. ٹھیک ہے, بے شک ہم نے ہی نازل کیا اس کو. فی یعنی میں, لیلۃ القدر یعنی قدر لیلہ کہتے ہیں رات کو, قدر والی رات, عزت والی رات میں. اس کو مطلب ہو کس کے لیے آ رہا ہے, قرآن کے لیے. ٹھیک ہے, تو بے شک ہم نے نازل کیا اسے قدر والی رات میں. وما ادراکا, اور یہ ہم کئی بار پڑھ چکے نا, وما ادراکا, اور تم کیا جانو, تم کیا سمجھو. ما لیلۃ القدر, تو کی کیا ہے لیلۃ القدر. اچھا, جب آپ اسے حفظ کریں گے, یاد کریں گے, انشاءاللہ ہم حفظ کا مرحلہ بھی بہت جلدی شروع کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم ان چیزوں کو بہت اچھے سے لے کر چلیں. آپ یہاں دیکھیں, پہلی بار میں آیا ہے لیلۃ. ٹھیک ہے, اس میں غلطی نہیں کرنا یاد کرنے میں. پہلی بار میں ہے لیلۃ, تا کے نیچے زیر ہے, اور دوسری بار میں آیا ہے لیلۃ. ٹھیک ہے, اس بات کا خیال رکھیں. تو یہاں کیا کہا گیا, تم کیا جانو کہ کیا ہے یہ لیلۃ القدر. لیلۃ القدر یعنی یہ لیلۃ القدر جو ہے خیر بہتر ہے, من یعنی سے, کس سے بہتر ہے, الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, الف کہتے ہیں 1000 اور شہر یعنی مہینے, 1000 مہینوں سے یہ زیادہ بہتر ہے. تنزل الملائکۃ, تنزل یعنی اترتے ہیں, نازل ہونا, ینزلو, یہ انزلہ, یہ سب اترنے کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, نازل ہوتے ہیں, اترتے ہیں. ملائکہ ہم سب جانتے ہیں فرشتے, اترتے ہیں, نازل ہوتے ہیں فرشتے. والروح, روح کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, روح ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے, ابراہیل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں. اس لیے ہمیشہ جب بھی ان کا نام آیا تو فرشتوں سے الگ آیا, کیونکہ ان کو ایک الگ سے رتبہ دیا اللہ نے, کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں. اس لیے یہاں پہ کہا گیا فرشتے اور روح. اب بہت سے لوگوں نے اس روح کا کیا مطلب نکالا کہ اس میں جو روحیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اپنے گھر والوں سے ملنے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے, کیونکہ ایک بار جو اس دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا قانون ہے.
تو جس کی بھی یہ سوچ ہے کہ روحیں آتی ہیں ٹھیک ہے انتقال ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو ملنے دیکھنے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہوتا، کہیں نہیں لکھا یہ۔ یہاں پہ روح کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فیہا اس میں، تو اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے۔ اذن کیا کہتے ہیں؟ اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ نے کیا بتا دیا کہ جو فرشتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم سوچیں کہ فرشتے نے ایسا کیا، یا پھر جو ملک الموت ہے اس نے آ کے کسی کی جان لے لی، یا بارش کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، کم زیادہ بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے، فرشتے مقرر ہیں ہر چیز کے لیے، لیکن ہر کام وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا اس ایک چھوٹی سی سورہ میں، 5 آیات کی یہ سورہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر کام وہ کرتے ہیں رب کی مرضی سے۔ من کلی امر، ہر حکم سے، یعنی جو بھی حکم دیا جاتا ہے، ہر کام کا حکم جو دیا جاتا ہے وہ رب کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ سلام، سلامتی ہو ٹھیک ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہیا یعنی وہ، حتی یعنی جب تک، سلامتی ہو جب تک، مطلع یعنی طلوع ہونا، سورج طلوع ہوتا ہے نا، طلوع ہونا کیا؟ الفجر، فجر تک، یعنی صبح کے وقت تک سلامتی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو پوری رات ہے فجر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے، صرف سحری تک نہیں کہ 3 بجے اور جو اس کی وہ جو فضیلت ہے وہ ختم ہو گئی، بلکہ یہاں پہ خاص طور پہ لفظ آیا ہے کہ الفجر، فجر تک رحمتیں اللہ کی برستی رہتی ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری ہم نے دیکھی سورہ صرف لیلۃ القدر کے بارے میں ہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا موضوع دیکھتے ہیں پہلے، کہ اس کا موضوع لوگوں کو قرآن، موضوع کا مطلب ہوتا ہے ٹاپک ٹھیک ہے۔ اب اردو کے اتنے ورڈز آپ لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ اگر میں کہوں پس منظر تو اس کا مطلب بیک گراؤنڈ، موضوع کہوں تو اس کا مطلب ٹاپک، اور اگر یاد نہیں ہوتے تو لکھا کریں ٹھیک ہے۔ اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کا جو مین ٹاپک ہے اس سورہ کا، اس میں لوگوں کو قرآن کی جو اہمیت ہے اس کو بتانا ہے۔ قرآن کی ترتیب میں ہم نے سورہ البینہ میں بھی پڑھا کہ پہلے علق کو رکھا، جس میں بتایا کہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد فوراً قرآن کے بارے میں آ گیا کہ قرآن کب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی، اور یہ وہ رات ہے جس کے اندر ساری تقدیریں جو لوگوں کی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، قدر تقدیر کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے ٹھیک ہے، ہمارا تو پورا جو زندگی کا جو ہمارا سرمایہ کہہ لیں قرآن ہی ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے جینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے زندگی کا ہر ایک چیز، ہمیں پراپرٹی کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں، عدت کے بارے میں، ہر چیز ہمیں قرآن سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے ایکسپلینیشن کے لیے پھر ہم حدیث کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جو مین ہماری جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، جس کے تھرو ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے نزول کے بارے میں، وہ کیسے نازل ہوئی، کیسے اتری، نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا ٹھیک ہے، تو اس کا نزول کیسے ہوا یہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا۔ میں نے ٹرانسلیشن میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بار ہم نے یوز کیا، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں فورس کر کے بتایا؟ کیونکہ جو قریش تھے وہ یہ کہا کرتے تھے یہ کوئی اللہ کی طرف کی کتاب نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لی ہے، یا کوئی شیطان ان کے پاس ہے، کوئی جن ہے ان کے پاس جو پرانی خبریں،
پرانی قوموں کی خبریں لا کر ان کو دے دیتا ہے اور یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فورسفلی بتایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر یا جسے شب قدر کہتے ہیں اس میں ہم نے نازل کیا۔ شب جو لفظ ہوتا ہے نا وہ عربک کا لفظ نہیں ہے، عربک کا لفظ لیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے 2 معنی ہیں۔ یہاں پر وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، قدر سے مطلب ہوتا ہے تقدیر، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بڑی ہی بابرکت رات ہے۔ یہ صرف نزول کی بات نہیں ہے، یہ صرف قرآن کے نزول کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ وہ رات ہے جس میں لوگوں کی تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں۔ جب ہم سورہ دخان پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ بات ہمیں نظر آئے گی کہ یہ رات جو ہے اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں اس کی پہلی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اور یہاں پہ اللہ نے قرآن کا لفظ نہ لا کر ہو کے ذریعے، ٹھیک ہے، ضمیر کے ذریعے، پروناؤن کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ہم یہاں پر قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انداز بیان کرنے کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ آیت نمبر 185 میں بتا دیا شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے الذی جس میں انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں قرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہ بات پوری طرح سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ سورہ دخان میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ 2 جگہ یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ بتائیے، قرآن 23 سال میں، 23 سال میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور ہم ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ یہ 23 سال میں نازل ہوا۔ جنہیں پتہ ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن جنہیں نہیں پتہ ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ 23 سال کا کیا مطلب ہے۔ اچھا کس کو پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے اس سے، کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں 23 سال میں نازل ہوا اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی رات میں پورا نازل ہو گیا، کس کو پتہ ہے بتائیے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ میں بتاؤں؟ جی لیکن مختصر، رانا مختصر بتائیے گا، بہت شارٹ میں۔ جی جی باجی، جیسے کہ انزلناہ لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کی رات جو رمضان میں ہے تو وہ قرآن نازل ہوا، لیکن 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ جب جب کوئی یعنی کہ وہی آتی تھی، کوئی معجزہ ہوتا تھا اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کرتے تھے، یعنی کہ کوئی باری باری سے آیا ہے یہ۔ چلے ماشاءاللہ، بہت لگ گیا۔ چلے میں اور اچھے سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جی ماشاءاللہ، اچھے سے بتایا آپ نے کہ جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ نازل ہو جاتا تھا۔ جی آپ کی قرآن تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مطلب پیدا ہونے کے بعد جوڑ جوڑ کے 2 گواہوں کے ساتھ وہ کیا گیا نا، وہ تو ایک بک بنایا گیا نا، لیکن نہیں وہ ایک کتاب کے شکل میں بنایا گیا نا، پہلے تو وہ آئی تھی جو تو تھوڑا تھوڑا کر کے نہ آئی تھی۔ چلیں میں بتاتی ہوں۔ جی چلے مائک میوٹ کریں، میں بتاتی ہوں۔ چلیں وہ والی بات بھی انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گی۔ میں نے کہا کہ پوچھتے ہیں کس کو پتہ ہے۔ چلیں اب یہ بات آتی ہے کہ 23 سال تک جو قرآن تھا وہ نازل ہوا، ٹھیک ہے،
اور یہاں میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ہی دن میں، مطلب ایک جو لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں نازل ہو گیا۔ پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ لوح محفوظ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے آسمانی دنیا پر۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، جو مطلب لیلۃ القدر کا مطلب ہی رات ہوتا ہے، وہ جو رات ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کون سی رات ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس میں سے جو رات ہے اس رات کو لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن اللہ کے حکم سے دنیاوی آسمان جو ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ 7 آسمان ہیں، تو یہ جو دنیا والا آسمان ہے نا، وہاں پر ایک بار میں نازل کیا گیا تھا، ایک بار میں نازل کیا گیا تھا پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث 2155۔ سوال ہوا کہ تم جانتے ہو کہ ام الکتاب کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ ایک کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا۔ ام الکتاب، ٹھیک ہے، یعنی امو کہتے ہیں ماں کو، مطلب مدر آف آل بکس، ٹھیک ہے۔ آپ ہی ایک اور بات، امو پر ایک اور بات سمجھ آتی، آپ ہی کوئی گھٹنا ہوتی تھی تب قرآن کی نازل ہوتی تھی رعایت، تو پھر آ کے رکھا کیسے گیا پہلے سے ہی؟ میں بتا تو رہی ہوں نا، سنیے تو صحیح۔ آیت نازل ہوتی تھی نا جب کوئی جی میں وہی بتا رہی ہوں، مائک میوٹ کیجئے، وہی بتا رہی ہوں نا، میں حدیث پڑھ کے سنا تو رہی ہوں آپ کو۔ یہاں پر کیا کہا گیا کہ کیا تم جانتے ہو ام الکتاب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو کہا وہ ایک کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے لکھا، یعنی نہ آسمان بنا تھا نہ زمین بنی تھی، سب سے پہلے اس ام الکتاب کو لکھا۔ اس میں ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ فرعون جہنمی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اس میں لکھا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، یہ بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے، یعنی ہر ایک چیز اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پین ہوتا ہے نا قلم، اور فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا تقدیر لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث 2155 ہے، جس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو کتاب ہے ایک بہت بڑی ساری کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ کتاب ہے جس میں تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں، اسے لوح محفوظ کہتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی ساری کتاب ہے جس کے اندر جو زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے تیار کی گئی، اور سب سے پہلی چیز جو تیار ہوئی تھی وہ قلم ہے۔ قلم کو حکم دیا گیا لکھنے کا، اور اس نے تقدیر کو لکھنا شروع کیا۔ اب یہ لوح محفوظ ایک کتاب ہے جس میں ساری چیزیں لکھ دی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مختلف زبانوں میں، مختلف ملک یعنی ڈیفرنٹ لینگویجز، ڈیفرنٹ زبان جو تھیں، ڈیفرنٹ کنٹریز، ڈیفرنٹ قوم، ان کو ہدایت کے لیے الگ الگ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ہے نا، انبیاء ہوتا ہے نبی کی جمع، نبی کا پلورل، اور ان کے لیے الگ الگ زبان کی کتابیں نازل ہوئیں۔ ظاہر سی بات ہے جو ہیبریو بولتا ہوگا اس کے لیے ہیبریو زبان میں نازل ہوگی، ہے نا، جو کوئی اور لینگویج بولتا ہوگا اس کے لیے اس لینگویج میں زبان نازل ہوئی۔ ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کتنی کتابیں نازل ہوئی ہوں گی، جب 313 رسول آئے تو کتنی کتابیں آئی ہوں گی۔ تو اس لوح محفوظ میں تمام کتابیں ہیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے، زبور بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں، اور واللہ عالم اور کتنی کتابیں ہیں۔
اس میں ہر ایک چیز لکھی ہے الگ الگ زبان میں، جیسی زبان کی ضرورت ہوئی۔ قرآن کو عربک میں بھیجنا تھا، عربک میں بھیجا، ٹھیک ہے۔ عبرانی زبان میں جو بائبل تھا وہ عبرانی زبان میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ جو کتابیں تھیں وہ الکتاب میں لوح محفوظ میں تھیں، اور جب ضرورت ہوتی تھی وہ کتاب بھیج دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہر کتاب کا مین مقصد کیا ہوتا تھا؟ توحید۔ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہی، اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لیے نہیں ہے۔ اس کتاب میں چاہے وہ کوئی سی بھی کتاب ہو، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے قرآن ہو، حق کے بارے میں بتایا کہ حق کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتا دی گئیں کہ یہ جو دین ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ طریقہ ڈیفرنٹ رہا، ٹھیک ہے۔ عبادتوں کا ہو سکتا ہے شریعت جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھیں شریعت ہوتا ہے قانون، شریعت ہمیشہ الگ رہا، شریعت میں چینجز ہوتے رہے۔ کیوں ہوتے رہے؟ کیونکہ ہر وقت کی ضرورت الگ ہوتی تھی، شریعت ضرورت کے حساب سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو شریعت بھلے ہی بدلتی رہی لیکن جو دین تھا وہ سب کا ایک ہی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس ایک کتاب کے اندر تمام دنیا کے بارے میں، یعنی پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، دنیا کیسے بنی، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، قیامت کب آئے گی، آپ کیا کرو گے، میں کیا کروں گی، کس وقت ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہر چیز لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زبان کے حساب سے اس کو اتار دیا۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو قرآن ہے پورا کا پورا، ٹھیک ہے، لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے اتارا گیا، ٹھیک ہے، جن کو ہم 30 پارے کہتے ہیں، پورا ایک قرآن ہے، وہ اتارا گیا، اور وہاں سے لوح محفوظ میں سے اتار کے کہاں رکھ دیا گیا؟ جو پہلا آسمان ہے وہاں پر، پہلا آسمان جہاں پر ہے وہاں پر پورا کا پورا قرآن اتار کے رکھ دیا گیا۔ زمین پر نہیں آیا ابھی، اس کو سمجھیں، زمین پر نہیں آیا ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی آسمان میں ہی ہے، لیکن جہاں بھی لوح محفوظ ہوگا وہاں سے اتر کے وہ کہاں آیا؟ پہلے آسمان پر۔ ہو سکتا ہے وہ 7ویں آسمان پر ہو، اللہ تعالیٰ نے کہاں لوح محفوظ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے اتر کے وہ پہلے آسمان پر آ گیا، دنیاوی آسمان پر آ گیا، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو دنیا والا آسمان ہے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں وہ نازل ہوتا رہا۔ کیسے نازل ہوتا رہا؟ کہ جیسے رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب کا نسب بتائیں کیا ہے، خاندان بتائیں کیا ہے، وہ کیسے دکھتے ہیں، وہ کون ہیں، ان کی کتنی اولادیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد یہ نازل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، جب جادو ہوا تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نازل کر دی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کون ہیں بتائیں، رسول اللہ نہیں جانتے تھے، ظاہر سی بات ہے، پیچھے کون گزرا کون نہیں ہمیں کیسے پتہ ہوگا جب تک ہم ہسٹری نہیں پڑھیں گے، ابھی تو ہسٹری کی بکس ہوتی ہیں، اب ان کو تو نہیں معلوم تھا یوسف علیہ السلام کون ہیں۔ سوال کیا کہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام کون ہیں، اللہ کی طرف سے پوری کی پوری وحی، پوری کی پوری ایک سورہ یوسف نازل ہو گئی، جس میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہے، ان کے پیدا ہونے سے لے کر ان کے بادشاہ جو وہ بن گئے، جو ان کو ایک پوسٹ ملی تھی وہاں تک، ٹھیک ہے، بادشاہ ہی مان لیں ایک طرح سے، وہاں تک ساری باتیں رسول اللہ کو وحی کے تھرو بتا دی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے سوال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی بات کے جواب میں رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس کل آنا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو آپ کے پاس وحی نہیں آئی،
کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام میں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گی کر کے. ایک نارمل بھی اگر آپ سے کوئی کہے نا کہ مجھے ریکارڈنگز چاہیے دے دیں، آپ کہہ دیں کہ ہاں میں ابھی رات کو بھیجتی ہوں، آپ نہیں بھیج پائیں گی جب تک آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ لگا دیں کہ ہاں انشاءاللہ میں شام تک بھیجتی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو بے شک میں بھیج دوں گی. لیکن ہمارا اتنا برا معاشرہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ کو شام کو آنا ہے، آپ نے کہا انشاءاللہ، تو کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ نہیں، یہ بولو کہ ضرور آؤ گے. انشاءاللہ میں تو تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہا ہے، آؤ گی کہ نہیں آؤ گی، یہ ہوتا ہے. جبکہ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پختگی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم یہ کام کریں گے، لیکن اللہ کے اذن سے، اگر اللہ چاہیں گے. تو وہی نہیں آئی. ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ بڑے پریشان ہو گئے، لوگوں نے بھی ان کو طعنے دینا شروع کیے. لیکن وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر ان کے پاس وحی آئی اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور یہ بھی قرآن کے اندر درج ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی. تو جب جیسا جو بھی وقت ہوتا، جو بھی ضرورت ہوتی، وہ حصہ اتار کے یہاں پہ لا دیا جاتا. اب ہوا یہ کہ دھیرے 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 کر کے کبھی کوئی سی آیت آئی، ٹھیک ہے، کبھی کوئی سی پوری سورہ آ گئی، کبھی 2 آیتیں آ گئیں. اب جیسے سورہ بقرہ ہے، وہ کتنی بڑی سورہ ہے، تو پوری تو نازل نہیں ہوئی، اس میں جب جو ضرورت ہوئی وہ نازل ہو گئی. کبھی 2 آیات، کبھی 4 آیات، کبھی 6 آیات. سورہ فاتحہ ہے، پوری کی پوری نازل ہوئی. ابھی اس سے پہلے، اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے اقرا، اس میں صرف 5 آیات تھیں جو نازل ہوئیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ جب جبرائیل، ابھی یہ میں نے سارا اپنے نوٹس میں پریپیئر نہیں کیا تھا، مگر سوال اس طرح کے آ گئے تو چلے میں بتا دیتی ہوں کہ سورہ علق، جی سورہ علق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام ان سے کہتے تھے، وہی انہیں سناتے تھے، تو آپ یہ کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی اسے یاد کر لیں کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ کی طرف سے پھر وحی آئی کہ آپ صرف سنیں، اس کو یاد کروانا ہمارا کام ہے. تو پھر رسول اللہ اس کو سننا شروع کر دیتے تھے، سنا کرتے تھے. یاد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کروا دیا، انہیں مطلب حفظ ہو جاتی تھی وہ. ٹھیک ہے، جب انہیں یاد ہو گئی پوری طرح سے، اب انہوں نے کیا کیا، وہ کیا کرواتے تھے، اپنے جو صحابہ تھے ان سے لکھوا لیا کرتے تھے. پین پیپر نہیں ہوتے تھے، تو کہیں پہ کھجور کی جو چھال ہوتی ہے پیڑوں کی، اس پر، پتوں پر، پتھروں پر، ڈفرینٹ جگہ جہاں جو میسر ہوتا وہاں پر ان آیاتوں کو لکھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا. اور باقی کیا تھا، حفظ بہت اچھا تھا، حافظہ بہت اچھا تھا. صحابہ نے یاد کر لیا، یہ یاد ہو گیا ان کو. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد، اچھا یہ میں نے کیونکہ نوٹس پریپیئر نہیں کیے تو میں ریفرنسز اور نام نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے ابھی ایسے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب ان کا ایک جنگ ہوئی تھی جس میں بہت سارے جو حافظ قرآن تھے جن کو حفظ تھا، تو وہ کیا ہوا، شہید ہوئے. تو شہید ہوئے تو یہ پرابلم آئی پھر کہ اگر اسی طرح سے جو حافظ قرآن ہیں، اگر ان کا انتقال ہوتا گیا، شہید ہوتے گئے وہ، تو ہمارے قرآن کی حفاظت کون کرے گا. تو یہ بات پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہی گئی. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس قرآن کو ایک کتاب کی شکل دے دی جائے تاکہ جو پوری قرآن ہے وہ محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے، مصحف کہتے ہیں بائنڈنگز کو. تو انہوں نے کہا کہ بائنڈنگز کے اندر ہو جائے قرآن. اب حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ نے نہیں کیا اپنی زندگی میں. لیکن خیر ان کو منایا، شاید زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے، یا میں صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. پھر خیر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بات کی. انہوں نے بھی پہلے اس بات کو ماننے سے منع کیا کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں. خیر پھر دونوں صحابہ جو تھے انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہاں یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد
اس کو کیا کیا، لکھوایا گیا. اچھا جس سے لکھنے کے لیے کہا تھا وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کام میں کیسے کروں گا. خیر ہر جگہ سے جو قرآن کی آیات تھیں وہ لی گئی، کہیں پتھر پہ تھی، کہیں پیڑ کی چھال پر تھی، کہیں پتوں پر تھی، اور کئی صحابہ تھے جن کے دلوں کے اندر قرآن تھا، یعنی انہیں حفظ تھا. سب کو جمع کیا گیا اور پھر وہ لکھی گئی. ٹھیک ہے. اب وہ اس کی ترتیب وہ اللہ کی طرف سے تھی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ نے جیسے چاہا وہ لکھ دیا. وہ اللہ کی طرف سے ترتیب تھی، اللہ کی طرف سے سیکوینس تھا. اللہ نے جیسے لکھوایا وہ لکھا گیا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کہاں پہ پہلے مدنی سورہ آ گئی، مکی صورتیں بعد میں آ گئیں، تو وہ جو حساب تھا قرآن کے لکھنے کا وہ اللہ کی طرف سے تھا. اللہ نے جس طرح سے اسے لکھوایا پھر وہ ایک کتاب کی شکل میں لکھی گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کی حفاظت کی گئی، کیونکہ حفاظت کا ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. پھر وہ پوری کتاب جو تھی وہ لکھی گئی، بن کے تیار ہوئی، اور وہ کتاب جو ہے وہ آج ہمارے پاس پرنٹڈ فارم میں الحمدللہ ہمیں میسر ہوئی ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ یہ ویسے میرے لیکچر کا ٹاپک نہیں تھا لیکن ہو گئی کلیئر؟ شمیم کلیئر ہو گئی بات؟ جی آپی، جی 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 آپی، جی آپی، جی آپی، جی باجی. چلیں ٹھیک ہے. آپی مطلب دو گواہ بھی لیے جاتے تھے، یہ بھی میرا کلیئر کر دیجیے آپی. میں نے سنا ہے کہ دو گواہ کی سے ایک آیت مطلب منظوری ہوتی تھی تب لکھا جاتا تھا. نہیں یہ میرے کچھ بھی ذہن میں نہیں ہے اس بارے میں، اور میں کسی بھی چیز کو ہاں یا نہیں کہہ سکتی جب تک میں اس کے اوپر معلوم نہ کروں. مجھے ان باکس کر دیا کریں، کچھ بھی بات ہوتی ہے میں بھول جاتی ہوں کلاس کے بعد. ٹھیک ہے. نہیں وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں آپی، میں جاننا چاہ رہی ہوں. ایسا تھا نا، نہیں ہم مجھے بھی وہ نہیں ہے شک ہے. ایسا تھا کہ جب قرآن کی آیت آتی تھی تو صحابہ لوگ سے بولا جاتا تھا، وہ لوگ فوری طور پہ لکھ لیا کرتے تھے، لیکن لکھتے تھے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا. تو وہ لوگ بیٹھ کر کے پھر باتیں کرتے تھے کہ ہاں کون بات اللہ کے نبی نے پہلے بتایا، اس کے بعد کون بتایا، اس کے بعد کون سی بات بتائی، پھر اس طرح سے لکھا کرتے تھے. ایسی بات ہے. میں انشاءاللہ ریفرنس کے تھرو بتاؤں گی، کیونکہ ایسی بات ہے کہہ دینے سے بات مکمل نہیں ہو پاتی. بات مکمل جب ہوتی ہے جب ہم اسے، ہم نے بتایا کہ ہم نے پڑھا ہے، جی ہم میں نے وہی پڑھا ہے، جب حدیث میں لکھا ہوگا تبھی صحیح ہوگا. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں انشاءاللہ دیکھ کر بتاؤں گی اس آپ بارے میں، ہے نا، حدیث میں ڈھونڈ کے بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ساری جو باتیں بتائی ہیں میں نے، ہے نا کسی صحابہ کا، ایک ہی صحابہ کا دو میں انشاءاللہ بھی، کیونکہ ریکارڈنگ ہماری ان کی شمیم منظوری ابھی ہوتی تھی. ہماری ریکارڈنگ آن ہے. ٹھیک ہے. پھر بہت ساری چیزیں اس میں بیچ میں ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ میں یہ چیز معلوم کر کے بتاؤں گی. لیکن ہاں جو میں نے قرآن کا یہ جو بتایا تھا یہ حدیث کے ہی تھرو ہے، کیونکہ میں نے اس کو ریفرنس لیا تھا. ابھی میں ریفرنس اس لیے نہیں بتا سکتی کیونکہ میں نے یہ صرف مجھے معلوم تھا، کیونکہ میں نے اپنے لیکچر میں یہ چیزیں نہیں لی تھیں. چلے اب شروع کرتے ہیں اپنی بات. کہ یہ جب لوح محفوظ سے جب قرآن آیا تو دنیا والے آسمان پر آیا، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ضرورت پیش آتی 23 سال کے عرصے میں جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر آئے اور پھر وہ نازل ہوتا گیا. قدر کے معنی یہاں پر آئے نا، جو لیلۃ القدر، قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں. قدر سے ایک تو ہے کہ بہت اچھی ہے نا، بابرکت ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ تقدیر کے ہیں. یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرتے ہیں. تقدیر کے سارے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں سورہ دخان میں ملتا ہے. سورہ دخان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ رات ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ، حکیمانہ یعنی حکمت والا، حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے. اچھا اس کے معنی عظمت کے بھی ہیں، شرف کے بھی ہیں، یعنی بابرکت کے بھی ہیں. تو بڑی بابرکت رات ہے، اسی لیے اسے 1000 مہینے سے بہتر رات کہا. اب یہ رات کون سی ہے اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے.
لیکن اگر ہم زیادہ تر احادیث کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ آخری کی جو 10 جو راتیں ہیں اس میں سے کوئی ایک طاق رات ہے جو شب قدر ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری حدیث ہیں، جب آپ شب قدر ڈھونڈتے ہو، لیلۃ القدر ڈھونڈتے ہو، تو آپ کو بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ کچھ حدیث ہم دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث 6049 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے، یعنی آپ بتانے کے لیے آئے تھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے 2 آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر لڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا ہی تھا، لیکن فلاں فلاں آپس میں لڑنے لگے اور میرے علم سے وہ اٹھا لی گئی۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی مرضی ہی تھی نا کہ رسول اللہ کو بتایا گیا، لیکن جب آپ بتانے آئے تو ان کو بھلوا دیا گیا، ان کے علم سے اٹھا لیا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، اور رسول اللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اٹھا لی گئی، ممکن ہے یہی تمہارے لیے اچھا ہو، ممکن ہے کہ یہی تمہارے لیے اچھا ہو، اب تم اسے 29 رمضان، 27 رمضان، 25 رمضان ان راتوں میں ڈھونڈو، ٹھیک ہے، جو ہم یہ 5 راتیں ہوتی ہیں اس میں ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 1781، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لیے رکھے، ٹھیک ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اچھی نیت سے، اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جتنے گناہ تھے اس نے کیے تھے پہلے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، جب بھی آپ کو ایسے کوئی حدیث ملتی ہے نا کہ آپ کے پرانے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، تو اس میں آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ یعنی جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے آپ کو معاف کروانے کے لیے توبہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو سارے جو گزشتہ سارے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ساتھ کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس کی فضیلت بیان کی کہ جس نے روزے رکھے اور لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے سارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی 2763 کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا خواب آخری عشرے کے بارے میں ہے، تم اس لیلۃ القدر کو اس عشرے کی، عشرہ یعنی 10 دن نا، عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ 27ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم کی 2764 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو خواب میں دکھایا کہ یہ پہلی 7 راتوں میں سے ہے، کچھ لوگوں کو دکھایا کہ یہ بعد کی راتوں میں ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھ ہی لیا کہ رسول اللہ نے یہ کہا کہ میں یہ بھول چکا ہوں، مجھے بھلا دیا گیا ہے، میرے علم سے ہٹا دیا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہتر ہے کہ تم اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ کسی نے کہا 27ویں شب ہے، جس کے جواب میں رسول اللہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اسے آخری راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث 2767 ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کے اوقات آخری 10 راتوں میں تلاش کرو یا پھر آخری 7 راتوں میں تلاش کر لو، ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث 2775 میں ہے کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی اور پھر بھلا دی گئی، انہیں بتا دی گئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتائی گئی، لیکن انہیں بھلا دی گئی، اور ایسا نہیں کہ وہ بھول گئے اور بعد میں انہیں یاد آ گیا اور انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، ایسا نہیں، ان کے ذہن سے اس کو بالکل اریز کر دیا گیا، وہ بھول گئے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اب یہاں پہ کچھ علامتیں ہیں، کچھ سائن ہیں جو شب قدر کے لیے کہے جاتے ہیں۔ پہلا انہوں نے یہ صحیح مسلم کی 2775 میں ہے، اس کی صبح میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی شب قدر ہے جس میں بارش بھی ہو رہی ہے اور مٹی بھی ہے،
کہا کہ 23ویں رات ہم پر بارش ہوئی. اب یہاں دیکھیں، یہاں 23ویں رات کے بارے میں، یعنی ایک علامت یہ ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہلکی بہت بوندا باندی ہو یا اس طرح سے بارش ہوتی ہے. تو ایک نے کہا کہ وہ 23ویں رات تھی، تو کہا کہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے وہ 23ویں رات ہوتی ہے. الگ الگ یہاں پر ہمیں راتوں کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس رات کو بارش ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سنن ترمذی کی 3513 ہے کہ اچھا یہاں تو پڑھنے کے بارے میں ہے کہ جب لیلۃ القدر ہو تو کیا پڑھنا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ لیلۃ القدر ہو تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جب یہ رات ہو، اچھا آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا کہ جب عبادت کی بات آتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے اتنے بار یہ پڑھیں، 100 بار یہ پڑھیں، 10 بار یہ پڑھیں، 25 بار ایسے پڑھنا ہے. تو اگر وہ حدیث سے ثابت ہے تو ہم اسے پڑھیں گے، لیکن اگر وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسے یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور اسے کثرت سے پڑھنا ہے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں درگزر کر. تو یہ مطلب استغفار کا ایک فارم ہے نا کہ اللہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے. تو یہ ثابت شدہ دعا ہے، اس دعا کو ہم کثرت سے مانگیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ کہنا کہ 25 بار یہ پڑھنا ہے، 30 بار ایسا پڑھنا ہے، تو جب تک وہ کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہوتی اس چیز کو ہم نہیں پڑھتے. اگر آپ کو حدیث سے ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہاں یہ حدیث میں ہے، تبھی ہم اسے پڑھتے ہیں. اس کو ڈیلی روٹین میں پڑھ سکتے نہیں، شب قدر کی ہی دعا ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن یہ ویسے شب قدر کی ہی دعا ہے. یہ سنن نسائی کی حدیث 2195 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکل کر مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور لوگوں کو نفل نماز پڑھائی. اور راوی نے پوری حدیث بیان کی. اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ لوگوں کو قیام رمضان کی ترغیب دلایا کرتے تھے، یعنی رمضان میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنا چاہیے، اور قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، یعنی نفل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے، بغیر اس کے کہ ان کو اس کا قطعی حکم دیں. ایسا نہیں ہے کہ کہا کہ تم نے کرنا ہی ہے، بلکہ ان کو ترغیب دلائی یعنی ان کو کہا کہ آپ پڑھا کریں. اور فرماتے تھے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کی بنیاد پر اور ثواب کی نیت سے نفل عبادت کرے گا، اس کے جو پہلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی جتنی عبادت ہوتی ہے آپ سے، جتنے اذکار ہوتے ہیں، جتنی آپ نفلیں پڑھ سکیں اتنی پڑھیں. یہاں دیکھیں، یہاں مجھے کہیں بھی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ 20 بار یہ پڑھنا ہے، 25 بار یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جہاں دیا رہتا ہے وہاں لکھا رہتا ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر وہ ہم 33 بار اور 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ، یہاں نمبرز دیے ہوئے ہیں. لیکن جہاں نمبرز نہیں دیے ہوتے وہاں پہ جب ہم ایک نمبر بنا کے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایک بدعت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کبھی بھی جب ہم نمبرز والا کچھ پڑھتے ہیں تو پہلے اس کی حقیقت معلوم کر لیا کریں. جیسے اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا اس بارے میں. اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور حدیث دیکھتے ہیں 794. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس شب قدر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا جس چیز کی وجہ سے میں اسے صرف آخری عشرے میں تلاش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ایک بات سنی. میں نے آپ کو فرماتے سنا تلاش کرو جب مہینہ پورے ہونے میں 9 دن باقی رہ جائیں، 7 دن باقی رہ جائیں، 5 دن باقی رہ جائیں، 3 دن باقی رہ جائیں، یعنی وہی طاق راتیں. حضرت ابو بکر نے کہا میں اسی وجہ سے اس کو آخری راتوں میں تلاش کرتا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ سے اس بارے میں سنا. آپ آگے فرماتے ہیں کہ رمضان کے 20 دن تو میں نارمل عبادت کرتا ہوں جیسے کرتے ہیں، لیکن جب آخری عشرہ آتا ہے تو میں خوب عبادت کرتا ہوں، عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں.
ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شب قدر 27ویں یا 29ویں رات ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ 27ویں یا 29ویں رات ہے، اور اس رات زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں مسند احمد کی 4038. میں اس وقت نکلا جب چاند طلوع ہو رہا تھا. اچھا، یہاں پر بھی شب قدر کی ایک نشانی بتائی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نکلا جب چاند طلوع ہو رہا تھا، وہ آدھے تھال کی طرح لگ رہا تھا. پھر آپ سے فرمایا آج شب قدر ہے. جب شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں نا تو اس میں آپ باہر نکل کے چاند دیکھا کریں. بلکہ اس سال میرے ساتھ ہوا، شاید 25ویں شب تھی میرے خیال سے، تو ہم نے چاند کو دیکھا. وہ بالکل واقعی میں جو آدھا تھال ہوتا ہے نا اس کی طرح لگ رہا تھا، اس کی پوری ایک کنور نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو ایسا دیکھا کریں. ویسے تو یہ ہے کہ ساری ہی راتوں کو جاگنا ہے، لیکن اگر ہمیں حدیث میں کوئی چیز ملتی ہے اور ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس پر بھی ثواب ملے گا. تو پہلے میں نے ایک آپ کو بتائی جس میں بارش ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدھے تھال کی طرح نظر آ رہا تھا. کیا؟ چاند. مسند احمد کی حدیث 4038. اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں مسند احمد کی 4042. سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتلایا تھا. یہ ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج بلند ہوتا ہے. اچھا، ایک نشانی اور یہاں پہ بتا دی کہ جس رات کو شب قدر ہوتی ہے اس کی جو صبح ہوتی ہے اس میں جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کے اندر تپش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے وہ سورج. اس کی جو ریز ہوتی ہیں، جو کرنیں ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. مسند احمد کی 4042 میں ہے. تو یہ انہوں نے 27ویں شب کو دیکھا تھا. تو اس دن جو سورج ہوتا ہے اس کے اندر بالکل ٹھنڈک ہوتی ہے، روز تیزی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک شب قدر کی نشانی ہے، لیکن یہ آپ کو صبح پتہ چلے گی جب شب قدر نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح بخاری کی حدیث 2016. اس میں وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو دوسرا عشرہ ہوتا ہے، 3 عشرے ہوتے ہیں نا 10 دن کے. پھر 20 تاریخ کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا کہا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. پہلے وہ عشرے میں اعتکاف کر کے آ گئے. پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے جو شب قدر ہے وہ بتائی گئی. پھر کہا میں اسے بھول گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. اور اسی دن آپ نے یہ بھی بتایا کہ مجھے خواب دکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ پھر اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ آخری عشرہ تھا جو شب قدر کا ہے، اس میں وہ اعتکاف پہ بیٹھے. اور بالکل بارش کے نشان نہیں تھے، لیکن ایک بارش ہوئی اور آپ کیچڑ میں ہو گئے. تو وہ 27ویں شب تھی. اچھا، اس کے بعد اعتکاف کی بات آتی ہے صحیح بخاری کی 2026 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. اب یہ کلیئر ہو گیا نا کہ جو شب قدر ہے وہ آخری عشرے میں ہے. تو آپ رمضان کے آخری عشرے میں جب تک آپ رہے زندہ آپ نے اعتکاف کیا، اور آپ کے بعد آپ کی جو ازواج تھیں وہ بھی اعتکاف کرتی تھیں. اچھا، اعتکاف کے حوالے سے ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ عورتیں اعتکاف پر بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں ہوتا. اعتکاف کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے. جیسے جمعہ کی نماز ہم گھر پہ نہیں پڑھ سکتے نا، اسی طرح سے اعتکاف جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوتا، کیونکہ سنت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. دیکھ لیتے ہیں کہاں سے پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2033. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے.
میں آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی تھی. میں مطلب حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیتی تھی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کر اس میں چلے جاتے تھے. صبح کی نماز پڑھی اور اس میں وہاں پر آپ چلے گئے. پھر حفصہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ہماری امہات المومنین ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیوی ہیں. حفصہ رضی اللہ عنہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ میں بھی ایک خیمہ لگا لوں اعتکاف کے لیے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خیمہ لگا دیا. اب اس بات کو جب زینب بنت جہش، یہ بھی آپ کی بیوی ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ نے دیکھا کہ خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی بیویوں نے خیمہ لگا دیا. تو پتہ چلا تو یہاں پہ کیا ہوا کہ بیویوں میں ایک کمپٹیشن ہو گیا. ٹھیک ہے، امہات المومنین تھیں لیکن تھیں تو بیویاں نا ان کی، تو ان کو لگا کہ ہم بھی یہاں پر اعتکاف کریں گے رسول اللہ کے پاس. یہ بات رسول اللہ کو پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو نیت ہے تم لوگوں کی اس خیمہ لگانے کے پیچھے، وہ مجھے خوب سمجھ میں آتی ہے، اور پھر آپ نے اس ٹائم اعتکاف کیا ہی نہیں، چھوڑ دیا اعتکاف. تو یہاں پر انہوں نے جو خیمے لگائے وہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مین اعتکاف ہوتا ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، نہ کہ گھر میں. اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث 685 میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میں اعتکاف میں ہوتی تو قضائے حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی. اب یہاں پر بتایا کہ جب آپ اعتکاف کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کب نکل سکتے ہیں. قضائے حاجت کے لیے وہاں مسجد میں جگہ نہیں ہوگی، آپ قضائے حاجت کے لیے اپنے گھر جائیں. آگے کہتی ہیں کوئی بیمار ہوتا تو بس گزرتے گزرتے اس کا حال پوچھ لیتی، یعنی تھوڑی بہت ہم بات بھی کر سکتے ہیں. مریض کو دیکھنے اس کے گھر نہیں جاتی تھیں، اس کی عیادت کے لیے نہیں جاتی تھیں، بس راستے میں ہی اس کے بارے میں پوچھ لیا کرتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے میرے پاس حجرے میں سر داخل فرماتے تو میں کنگھی کر دیتی. جب آپ اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی حقیقی ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے، یعنی کوئی بہت ضروری کام آ جائے تو انسان اپنے گھر بھی جا سکتا ہے لیکن فضول نہیں. ٹھیک ہے، اعتکاف میں بہت ضروری کوئی ایمرجنسی آ گئی جب جا سکتے ہیں. قضائے حاجت کے لیے اب تو مسجدوں میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں نہیں ہے تو آپ گھر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب لوگ اعتکاف میں ہوں تو ان ریزنز کی وجہ سے گھر جایا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں ہو تو انسانی ضرورت کے بغیر، کوئی بہت زیادہ ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کے علاوہ اعتکاف سے نہ نکلے. اور جو حاجت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، واش روم جانا ہے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکلے. اور مریض کی عیادت کے لیے، جنازے وغیرہ کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نکلنے کے اوپر یہاں پر اختلاف ہے، کیونکہ کہا گیا کہ جمعے کی نماز آپ ایسی جگہ پر اعتکاف کرو جہاں پہ جمعے کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہو، جامع مسجد یا اس طرح کی مسجد ہو، تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر ہی نماز پڑھو، وہاں پر ہی اعتکاف کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ کوئی ضروری کام ہو تو آپ اعتکاف کے لیے نکل سکتے ہو، لیکن کوشش یہ ہو کہ بہت ضروری ہو تو ہی باہر نکلو، نہیں تو نہیں جاؤ. جس میں مریض کی عیادت کے لیے جانے کے لیے بھی منع کیا، جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی منع کیا، اور جمعہ وغیرہ پڑھنے کے لیے بھی منع کیا. ہاں، اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی آ گئی تو ایک الگ بات ہے، نہیں تو اس طرح کی چیزوں سے بھی انسان بچے. اچھا، اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ اعتکاف میں ہو تو اب جیسے 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک شخص چلے، انہوں نے تیز تیز آواز میں قرات کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، اذکار کرنا شروع کر دیے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہونے لگے. تو یہ چیز بھی منع ہے. آپ اپنی عبادت ایسے کرو کہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. سنن ابو داؤد کی حدیث 1332 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. آپ نے پردہ ہٹایا اور کہا کہ تم بلا شبہ سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، مگر کوئی دوسرے کو ہرگز ایذا نہ دو. تم لوگ اذکار تو کر رہے ہو لیکن تمہاری وجہ سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو، اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرو.
ٹھیک ہے، تیز تیز آواز میں نہ پڑھو کہ تاکہ دوسرا پریشان نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کی کوئی سی بھی فارم ہو، ایسے نہ کریں، یہ تو خیر اعتکاف کی بات ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں ویسے بھی امپلیمنٹ کریں کہ ہم جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو یہ نہ کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا پریشان ہو۔ تو آج ہم نے اتنا ہی پڑھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ لیکچر میں سے کمپلیٹ کریں گے، لیکن ہم نے ہمارے آج کے لیکچر میں یہ پڑھا کہ شب قدر کیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کیسے نازل ہوا، اور آخری شب میں پڑھنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اعتکاف جو آخری شب میں کیا